السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ادعا حقا فی دار معناه حقا مجهولا فصالحه الذي في يده على 100 درهم فاستحقت الدار الا ذراعا منه لم يرجع بالشيء لأن للمدعي ان يقول دعواي في هذا الباقي وإن ادعاه كلها فصالحه على 100 درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه۔ صورت مسئلہ کیا ہے کہ ایک مکان وحید الرحمن کے قبضے میں ہے۔ زید نے یہ کہا کہ یہ مکان میرا ہے، یہ مکان، لیکن یہ نہیں کہا کہ کل ہے کہ آدھا ہے کہ تہائی، کل نہیں کہا، بلکہ کہا اس مکان میں میرا بھی حصہ ہے۔ کتنا ہے؟ مجہول ہے۔ انہوں نے کہا یہ مکان تو میرا ہے، مجھے اپنے نانا سے ملا ہے۔ تو لیکن زید فراڈی تھا۔ اب انہوں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھئی مکان تو میرا ہی ہے، لیکن نہیں مانتے ہو تو 100 درہم لے لو، 1,00,000 لے لو، اور تم اپنے حق سے سبکدوش ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک، 1,00,000 لے کر کے چلا گیا۔ اب خالد نے یہ کہا کہ یہ وحید الرحمن جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے بینہ سے ثابت کر دیا کہ یہ مکان میرا ہے، صرف اس میں 1 میٹر آپ کا ہے، بس 1 میٹر کہہ دیا ہو، یہ کہہ دیا ہو کہ آدھا آپ کا آدھا تو میرا ہے، یا یہ کہہ دیا ہو کہ 3/4 تو میرا ہے، 1/4 آپ کا ہے، لیکن کچھ تو ان کے لیے باقی رکھا اور بقیہ اپنے لیے کہہ دیا۔ تو مثال کے طور پر کہہ دیا کہ 75% تو میرا ہے، البتہ صرف 25% آپ کا ہے، اور اس پر اس نے گواہ پیش کر دیے۔ قاضی کے ہاں بھی دونوں گواہ گئے، مدعی مدعا علیہ حاضر ہوئے، تو قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ 75% یہ مکان تو خالد کا ہے، وحید الرحمن کا صرف 25% ہے۔ اب یہ ڈھونڈنے لگے زید فراڈی کو کہ مجھ کو دھوکہ دیا ہے اور 1,00,000 روپیہ مجھ سے لے لیا ہے۔ یہ گئے قاضی کے ہاں کہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ مکان میرا ہے اور میں نے 1,00,000 روپیہ دے کر کے صلح کر لی ہے، اور آپ نے جو ہے 75% مکان یا آدھا مکان خالد کو دلا دیا ہے۔ تو اب زید جو لے گیا مجھ سے 1,00,000، تو اس سے مجھ کو واپس کرائیے۔ اگر آدھے مکان کا دعویٰ ثابت ہوا تھا تو 50,000 دلوائیے، اگر 75% کا ہوا ہے تو 25,000 دلوائیے، اور اگر 90% جو ہے خالد کا تھا تو مجھ کو کتنا دلوائیے؟ 10,000۔ تو اب زید تو فراڈی تھا ہی، تو اس نے کہا سنو، میں نے یہ کب کہا تھا کہ میرا مکان پورا ہے؟ یہ اتنے ہی مکان کا تو میں نے دعویٰ کیا تھا جتنا ان کے قبضے میں ہے، مثلاً 25% ہے، کہا میرا دعویٰ تو 25% پہ تھا، اور 25% میں نے جو ہے 1,00,000 دے کر کے جو ہے صلح کر لی ہے، تو اب یہ اس سے واپس لے سکتے ہیں، ڈگری اس کے حق میں ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا کہ میرا کل مکان ہے یا آدھا مکان ہے تب آپ کہتے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اس میں بھی میرا حصہ ہے، تو اس نے کہہ دیا جو 1 گز خالی ہے آپ کے پاس یہی اتنا میرا دعویٰ تھا، اور اسی 1 گز کو میں جو ہے 1,00,000 میں چھوڑا ہوں، تو واپس لے سکتے ہیں۔ دوسری مثال لیجیے اسی سے ملتی جلتی۔ زید نے کہا، یہی صورت ہے کہ یہ جو وحید الرحمن صاحب آپ کے پاس مکان ہے، آپ جس میں رہ رہے ہیں، یہ پورا مکان میرا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہوا کہ نہیں؟ بس یہی فرق ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اس میں کچھ میرا ہے، اور اس نے کیا کہا پورا مکان میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر چھوڑ دوں گا تو میرے بیوی بچے جو ہے لاوارث ہو جائیں گے، بغیر مکان کے ہو جائیں گے، کہاں جاؤں، کوئی اور جو ہے کرائے وہ مکان نہیں مل رہا ہے، تو ایسا کرو کہ 1,00,000 روپیہ لے کر کے
دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے غور کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ عالم ہیں، نیک آدمی ہے، تو 1,00,000 دے دیجئے، میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ اس کا کیا تھا؟ پورا مکان میرا ہے۔ اب اتنے میں ادیب صاحب ٹپک پڑے بیچ میں، کہنے لگے کہ یہ تو اس میں 80% مکان میرا ہے، 80% میرا ہے، اور 2 نہیں 5 گواہ سے ثابت کر دیا انہوں نے کہ 80% کا ہے، اور قاضی نے جو ہے 80% مکان ان کو دلا دیا۔ اب کیا فیصلہ ہوگا؟ اب وحید الرحمن پکڑ کے لائیں گے زید کو، قاضی صاحب اس نے کہا تھا پورا مکان میرا ہے، اور پورے مکان کو مجھ سے 1,00,000 میں اس نے بیچا ہے، وہ صلح کر لیا، گویا بیچ دیا ہے، تو 1,00,000 میں بیچا ہے، پورا مکان میں نے خریدا، پورے مکان کی قیمت دی ہے۔ تب قاضی کہیں گے کہ یہ تو تم نے غلط کیا، جب تمہارا پورا نہیں تھا تم نے کیوں پورے کا دعویٰ کیا؟ تو جتنے حصے میں استحقاق ثابت ہوا ان کا، وہ 80% وہ لے گئے ہیں، تو اسی تناسب سے روپیہ بھی تقسیم ہوگا۔ 1,00,000 میں انہوں نے صلح کی ہے، تو 80% اس کا ہوا، تو 80,000 گویا جو ہے کس کا واپس کریں وہ، اور 20% ہی ان کے قبضے میں ہے، تو گیا وہ 20% جو ہے وہ 20,000 کے عوض میں ہوا، اور 80,000 جو ہے اس کا ہے۔ اور اگر آدھے مکان میں استحقاق ہوا تو 50,000، اور اگر صرف 1 ربع یعنی جو ہے 1/4 میں استحقاق ہوا کہ ان کو 1/4 حصہ دلا دیا گیا، اور 3/4 یعنی 75% وحید الرحمان کو تھا، تو کتنا دلائیں گے؟ 25۔ تو دونوں مسئلہ الگ الگ ہو گیا نا۔ من ادعا حقا، جلدی کرو نا، من ادعا حقا فی دارن، جس نے کسی گھر میں جو ہے حق کا دعویٰ کیا، وہ گھر جو ہے کسی دوسرے کے قبضے میں تھا، مانا ہو حقا مجہولا، یعنی حق کے مجہول کا دعویٰ کیا، یہ کہا اس مکان میں میرا بھی حق ہے، یہ حق مجہول۔ اگر کہتا ہے اس مکان میں آدھا میرا ہے یا پورا میرا، تب تو حق معلوم ہو گیا۔ اب پھر ترجمہ کیے نا کہ اور جس نے دعویٰ کیا کسی ایسے گھر میں جو گھر دوسرے کے قبضے میں تھا، اور حق مجہول کا دعویٰ کیا کہ اس مکان میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، اور انگریزی میں کیا کہیں گے، کچھ شیئر میرا بھی ہے نا، شیئر مانا حصہ، نہیں سمجھ رہے ہو؟ شیئر کہتے ہیں حصہ کا نا، ایک شیئر وہ بھی ہے بھائی ہماری بات کسی سے شیئر مت کرنا، وہ الگ معنی ہے، یعنی دوسرے تک مت پہنچانا، اور یہاں شیئر معنی کیا ہے؟ حصہ۔ فصالحہ الذی فی یدہ، تو اب وحید الرحمان نے صلح کر لی اس حصے سے جو اس کے قبضے میں تھا، جس پر 100 درہم، 100 درہم پر۔ فاستحقت الدار الا ذراعا منہا، تو اس گھر میں کسی تیسرے کا استحقاق ہو گیا، تیسرے نے ثابت کر دیا کہ یہ مکان ہمارا ہے، اور گواہوں سے ثابت کر دیا، تو اس نے استحقاق ثابت کیا، لیکن 1 ذرا نہیں، یعنی 1 ذرا کے علاوہ، 1 ذرا ایک مثال ہے، یعنی اس کہا یہ مکان تو میرا ہے، البتہ اس میں اتنی جگہ میری نہیں، چاہے اب 1 ذرا ہو، 2 ذرا ہو، 10 ذرا ہو، آدھا ہو، تہائی ہو، اور چوتھائی، کوئی بھی ہے، تو اللہ ذران یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، تو اس مکان میں استحقاق ہوا کسی تیسرے کا سوا 1 ذرا کے، تو لم یرجع بشیء، تو اب یہ وحید الرحمان اس سے جس نے دعویٰ کیا تھا میرا ہے، جس سے صلح کیا تھا، اس سے کچھ پیسے واپس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی آپ سے کہا تھا کہ پورا مکان میرا ہے، میں جتنا آپ کو ملا ہے یہی اتنا تو میرا دعویٰ تھا، کہ جو ایک کمرہ ہے میں نے صرف اسی بارے میں دعویٰ کیا تھا، اور اسی کے عوض میں نے 1,00,000 لیا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي أَن يَقُولَ، کیونکہ مدعی یہ کہہ سکتا ہے کہ دعویٰ فی ھذا الباقی، میرا دعویٰ تو اس بقیہ حصے میں تھا، پورے میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے، تو اب لاجواب ہو جائیں گے۔ وَإِنْ ادَّعَاهَا كُلَّهَا، اب دوسری مثال ہے نا، لیکن اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں کیا کہا تھا، اس مکان میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، اور دوسری مثال ہے کیا ہے کہ یہ پورا مکان میرا ہے۔ وَإِنْ ادَّعَاهَا كُلَّهَا،
اگر زید نے دعویٰ کیا کہ وحید الرحمن کے ہاتھ میں قبضے میں جو مکان ہے یہ پورے کا پورا میرا ہے، اور صلح کیا کتنے میں؟ 100 درہم میں، فاستحق منہا شیئن، تو اس میں اس گھر میں کسی دوسرے کا استحقاق ہو گیا، لیکن پورے کا نہیں، اگر پورے کا استحقاق ہو جائے تب تو پورا واپس لے گا، لیکن کچھ کا مثلا آدھے کا استحقاق ہو گیا یا 1/3 1/4 کسی بھی، تو اس مکان میں کے کچھ حصے میں دوسرے کا استحقاق ہو گیا تو رجع بحسابہ، تو اسی تناسب سے اسی حساب سے یہ رقم واپس لے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا پورا مکان میرا ہے، تو انہوں نے پورے مکان کا عوض 100 درہم یا 1 لاکھ دیا تھا، اب اس میں 80% دوسرے کو دینا پڑا، تو 80% کیا ہے؟ 80 درہم واپس لیں گے، اگر 100 دیا 1 لاکھ دیا تو 80,000 واپس لیں گے۔ کیوں؟ لأن التوفیق غیر ممکن، کیوں؟ یہاں تطبیق ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس نے کہا پورا مکان میرا ہے، اب پورے مکان کا 1 لاکھ دیا ہے، تو اب 1 لاکھ دیا تھا، اب دوسرے نے جو ہے 80% لے لیا، اب یہ تطبیق ممکن ہے؟ ایک آدمی تو سوا نقصان ہی نقصان رہے گا اور دوسرا صرف فائدے ہی فائدے میں رہے گا۔ ایسی بات کی جائے کہ دونوں کی اشک سوئی ہو جائے، کہ دونوں کو تسکین ہو جائے، لیکن یہاں دونوں کو تسکین ہوگی؟ تسکین کب ہوگی؟ جب اسی تناسب سے پیسہ واپس دلایا جائے۔ کہتے ہیں یہاں تطبیق ممکن نہیں، فوجب الرجوع ببدلہ عند فوات سلامت المبدل، کہتے ہیں یہاں جو ہے بدل کو واپس لینا واجب ہوگا مبدل منہ کے فوت ہونے کے وقت۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے آپ سے قلم خریدا، 10 روپے پیسہ دے دیا، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ بازار سے لوٹ کے آئیے اور قلم لے لیجیے گا، تو بدل کیا ہے؟ 10 روپے، مبدل منہ قلم ہے نا، قلم کے بدلے میں ہم نے 10 روپیہ دیا، تو بدل کیا ہے؟ 10 روپے، مبدل منہ قلم۔ اب ہم بازار سے واپس آ رہے ہیں، اب وہ بہت ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر کہا قلم مل ہی نہیں رہا ہے، کہ ہم نے کہا جب بھئی یا تو قلم دو مبدل منہ جس کے بدلے میں پیسہ لیا ہے، اور وہ نہیں ہے تو بدل واپس کرو۔ تو اب یہاں جب انہوں نے پورے مکان کے عوض 1 لاکھ دیا ہے، تو جب مبدل منہ جو ہے محفوظ نہیں، سلامت نہیں ہے، تو بدل لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو بدل کا سلامت ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، تو جتنا مکان تیسرے کے حق میں گیا ہے اسی تناسب سے کیا ہے؟ یہ واپسی کا حق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مبدل کے فوت ہونے کے سلامتی کے فوت ہونے کے وقت جو ہے کس کی؟ بدل کی واپسی واجب ہے۔ اب ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَىٰ أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ عَلَىٰ مَعْلُومٍ جَائِزٌ، کہتے ہیں کہ اس دونوں مسئلوں سے ایک ضابطہ ثابت ہوا، وہ کیا ہے؟ کہ مجہول کے عوض معلوم سے صلح کرنا صحیح ہے۔ یہ کہا کہ اس مکان میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، یہ اس کا ہے دعویٰ۔ انہوں نے کہا 100 درہم لے لو یا 1 لاکھ لے لو اور دستبردار ہو جاؤ، تو دعویٰ معلوم ہے کہ مجہول؟ مجہول، اور جو رقم ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا ثابت ہوا؟ کہ مجہول سے معلوم کے عوض صلح کرنا جائز، یہ تو ثابت ہوا۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ اس مکان میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، تو دعویٰ کیا ہوا؟ مجہول، تو جب دعویٰ مجہول تو دعویٰ فاسد۔ معلوم کا دعویٰ ہونا چاہیے، یہاں مجہول کا دعویٰ کر رہا تو مجہول کا دعویٰ فاسد، تو جب دعویٰ فاسد ہو گیا تو اس کے عوض جو پیسہ دے کر کے صلح کر رہا ہے تو صلح بھی تو فاسد ہونی چاہیے۔ تو یہاں یہ دعویٰ فاسد اور صلح صحیح، ایسا کیوں ہے؟ کہا دیکھیے جہاں دعویٰ فاسد ہو اور فساد سے جھگڑا اور لڑائی کا خطرہ ہو وہاں فساد کا حکم ہوں گے،
یہاں انہوں نے کہا کہ اس مکان میں میرا کچھ حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو بھی حق ہے، آدھا تہائی چوتھائی جو بھی ہے، 1,00,000 لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا اچھا لاؤ 1,00,000 دے دو۔ 1,00,000 جو ہے اس نے لے لیا اور لکھ دیا کہ مکان نمبر 420 سے میرا جتنا بھی حق ہوتا ہے میں وحید الرحمان کے حق میں 1,00,000 روپے کے وقت سبکدوش ہوا۔ اب دوبارہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے؟ پھر 4 مہینہ کے بعد آئے کہ اس میں میرا حق ہے، کہیں گے یہ دیکھو، تو رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب یہ دوبارہ جو ہے جھگڑا کی طرح مفضی ہوگا۔ تو جب مفضی الی النزاع نہیں ہے تو یہ دعویٰ فاسد نہیں ہے، اگرچہ کیا ہے، فضول ہے۔ ورنہ کہو جب دعویٰ فاسد تو صلح بھی کیا ہے، فاسد ہوگی۔ تو یہاں فساد دعویٰ کا حکم نہیں کریں گے، کیونکہ دستبردار ہونے کے بعد جو ہے اب نزاع کا یہ سبب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو بیان ہوئے تو دلالت کرتا اس پر ہے کہ مجہول کی صلح معلوم کے عوض، مجہول کیا ہے، اس گھر میں میرا کچھ حصہ ہے، یہ کیا ہوا، مجہول۔ اور یا یہ کہہ دیا اس مکان میں یہ پورا مکان میرا ہے، اور تیسرے کا استحقاق ہو گیا 80% پر، اب اس کا کتنا ہوا، لیکن جب یہ صلح کر رہے تھے تو 20% اس کا ہونا معلوم تھا، تو مجہول کے عوض معلوم کے بدلے میں صلح کیا ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن الجہالۃ فیما یسقط لا تفضی الی المنازعۃ، کیونکہ وہ جہالت جو ساقط ہو جاتی ہے وہ نزاع کی طرف مفضی نہیں ہوتی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک باب آپ پڑھ چکے تھے کتاب النکاح میں کہ نکاح فضولی کا بیان، مثلا کہ یہ معاذ اور یہ دونوں آدمی گئے دیولی اور وہاں مل گئے جو ہے بدھو میاں، تو انہوں نے کہا ہماری ایک لڑکی ہے دختر نیک اختر ہے، اس کا رشتہ ہمیں مطلوب ہے۔ کہا آپ فکر مند نہ ہوں، ہمارے پاس ایک اچھے قاری ہیں۔ تو 2 گواہ کے سامنے کہا ہم نے آپ کی لڑکی کا نکاح اپنے قاری نصیر الدین کے ساتھ کر دیا، اور لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ نکاح ہوا کہ نہیں؟ ہاں؟ تو ان کو خبر ملی کہ ہمارا نکاح ان دونوں ساتھیوں نے کر دیا، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر بات کیا ہے، میں نے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہ دونوں جو ہے یہ تو مذاق کر رہے تھے، یہ اپنا نکاح تو ہے نہیں، اور قاری نصیر الدین کے یہ اسباب نفس ہی بھی نہیں ہے، ہیں؟ اور اسباب نفس ہی بھی ہوتے تو اب بالغ کے لیے اسباب ہے ہی نہیں، وہ تو خود مختار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو نکاح کر دیا یہ نکاح فضولی ہوا۔ تو نکاح فضولی اس کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے جس کی طرف سے یہ فضولی ہیں۔ تو فضولی کی تعریف کیا ہے کہ بہت جامع لفظ ہے کہ جو نہ اصیل ہو نہ وکیل، ہر آدمی اپنا کیا ہے، اصیل۔ اور ہم قلم خریدنے کے لیے گئے تو ہم اصیل ہیں، اور ہم نے کہا قاری صاحب بازار جا رہے ہیں ہمارے لیے قلم لے آئیے گا، 10 روپے سے زیادہ نہ لائیے گا، 10 روپیہ ان کو دیا تو یہ کیا ہو گئے، وکیل۔ اور ایک عہدہ اور ہے، ایک شخص کا جو ہے وقت آخر آ پہنچا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس نے زید کو بلایا، کہا ایسا ہے کہ اب تو میں ملک عدم جا رہا ہوں، ٹکٹ کٹ گیا ہے، بس سفر شروع ہونے والا ہے، تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، آپ ان سب کی خبر گیری کرتے رہیے گا، یہ دیکھیے 1,00,000 روپیہ رکھ لیجئے اور اسی سے ہمارے بچوں کی ضرورت پوری کیجیے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مطمئن رہو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، وصی کہتے ہیں، وصی۔ ہاں، تو یہ وصی ہے۔ اب بچوں کے معاملات میں بچوں کے مال کو وہ خرچ کر سکتا ہے، بچوں کے اوپر، اپنے لیے نہیں۔ تو جو مال ان کا باپ دے کے گیا تھا وہ تو بچوں ہی کی ملک ہے نا، ترکہ تقسیم بچوں کو ملے گا، اب اس سے ان کے لیے کپڑا خریدے گا، جوتا جو بھی ضرورت ہوگی پوری کرے گا۔ تو ایک ہے اصیل، ایک ہے وکیل، ایک ہے وصی، اور جو تینوں میں سے کچھ نہ ہو کیا ہے، فضولی۔
تو ایسے ہی نکاح فضولی بھی جو ہے یہ ہوتا تو ہے، لیکن جس کی طرف سے فضولی ہے ان کی اجازت پر موقوف۔ ایسے ہی حال بہ کا بھی ہے کہ اب ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، اب بیچنا چاہ رہے ہیں، کھلا بھی نہیں پا رہے ہیں، سوچتے نکل جائے تو اچھا ہے۔ تو معاذ کو خبر ملی کہ قاری نصیر الدین اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ گئے ککر سنڈا، وہاں کے پردھان سے کہا کہ کیا آپ کو گھوڑا خریدنا ہے؟ کہا میں تو گھوڑا تلاش رہا ہوں، کہیں مل نہیں پا رہا۔ کہا کہ قاری نصیر الدین کے پاس ایک گھوڑا ہے، ہم نے جو ہے 1,00,000 میں آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے کہا بالکل 1,00,000 روپیہ دے دیا۔ اب یہ بے جو ہے ان کو ابھی خبر ہی نہیں ہے کہ ہاں گھوڑا ہمارا، اور انہوں نے بے بھی کر دیا، 1,00,000 پر جو ہے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ بے ہوئی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں بے فضولی۔ یہ موقوف ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کا مالک ہے اس کی اجازت پر، اگر یہ اجازت دے دے تو یہ نافذ ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے میرا گھوڑا بیچنے والے؟ میں نے کہا کہ میری زبان کی لاج رکھ لیجئے۔ کہا اسی لاج کی ایسی تیسی ہیں، گھوڑا مجھے پھر اتنا اچھا ملے گا، کیوں آپ نے بیچا؟ تو اگر یہ راضی نہیں ہوئے تو بے فسخ، اور راضی ہو گئے تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے جو ہے منعقد ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس کے بے کے صحیح ہونے کے لیے دو ہی چیز ہے، یا تو وہ اصیل ہو، مالک ہو، یا اس کو بیچنے کے لیے وکیل بنایا ہو۔ تو جو یہ اصیل بھی، مالک بھی نہیں اور وکیل بھی نہیں، تو بے صحیح ہوگی؟ ان کی دلیل ہے، اور ہماری دلیل پرانی بار بار اس کا ہے کہ صدرا من اہلہ الی محلہ ہے، کہ یہ بے ہوئی کس سے؟ عاقل و بالغ سے۔ بھئی جس نے بیچا ہے اگرچہ فضولی ہے، لیکن عاقل و بالغ ہے کہ نہیں؟ اور جس کو بیچا ہے وہ مال ہے کہ نہیں؟ تو بے شادی ایجاب و قبول کس سے ہوا ہے؟ عاقل و بالغ سے، جو بے کا اہل ہے، اور ایسی چیز بیچا ہے جو بیچی جانے کے قابل ہے، اس لیے صحیح ہے۔ تو اور احناف کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ کہا سنیے اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ قاری نصیر الدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، 6 مہینہ سے کوئی گراہک نہیں پائے، اور انہوں نے بیچ دیا، پیسہ بھی لا کے دے دیا۔ ان کا فائدہ زبردست فائدہ ہے۔ میں گراہک ڈھونڈ رہے تھے، نہیں ملا، تو گراہک کے ڈھونڈنے سے ان کو نجات مل گئی۔ اچھا اگر کوئی مل بھی جاتا اور کوئی بہت ٹائٹ ہوتا تو انہیں 70,000 سے زیادہ نہیں دیتا، اور 70 اتنا یہ گھبرا گئے کہ 70 کا 65 میں بیچ دیتے، اور یہاں 1,00,000 مل رہا ہے۔ تو ثمن کے متعین کرنے میں بھی ان کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی، اور گراہک ڈھونڈنے بھی کوئی، تو فائدہ ہے نہیں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا مشتری کا بھی فائدہ ہے کہ ککر سنڈا سے ان کو سفر نہیں کرنا پڑا، جہاں تھے گھر بیٹھے ہی، اور یہ گھوڑا لا کے بھی پہنچا گئے، گھر سے پیسہ لے گئے اور گھر ہی پر پہنچا بھی گئے، ان کو بھی کہیں آنا جانا نہیں پڑا۔ تو دونوں کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب دونوں کو فائدہ ہے تو اس کے نافذ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں اسی لیے شریعت نے پابند بھی نہیں کیا ہے کہ گھوڑے کے مالک کو یہ اختیار ہے، اگر وہ سمجھے کہ میرا نقصان ہے تو بے کو فسخ کر دے۔ تو شریعت نے ان کو اختیار دے کر کے ان کو بھی نقصان سے بچایا ہے، تو اس میں فائدہ ہی نہیں فائدہ ہے، اور معاذ کا بھی فائدہ ہے۔ ہاں ارے مل چکا ہے، گئے گھوڑا خریدا جو ہے، اب اس نے کہا کہ ارے تو آئیے ناشتہ کر لیجیے، بس یہاں چائے بناؤ جو ہے، اور ذرا ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، تو ان کا بھی فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر یہ کہتے میں نہیں بیچوں گا تو اب یہ ککر سنڈا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے، اب پھر دوبارہ جاتے، کہتے مارو فراڈی آدمی، اس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، 1,00,000 لے کر گیا اور بھی دوسرے سے بھیجوایا پیسہ۔ تو اب جس نے عقد کیا ہے اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کی زبان کی عزت رہ گئی، تو اس کے نافذ کرنے میں 3 آدمی کا فائدہ ہے کہ نہیں، اور نقصان کسی کا نہیں ہے، اس لیے اس کے نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ فضولی تھے اور بعد میں جو ہے یہ وکالت ثابت ہو جائے گی تقدیراً۔ فصل فی بیع الفضولی، بیع فضولی کے بیان۔ قال عمن باع ملکا غیر ہی بغیر امر ہی، جس نے دوسری کی ملک اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیا، فل مالک و بالخیار، تو مالک کو اختیار ہے، ان شاء اجاز البیع، اگر چاہے تو بیع کو نافذ کرے، و ان شاء فسخا، اگر چاہے تو فسخ کر دے۔ وقال الشافعی لا ینعقد، امام شافعی نے فرمایا کہ یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کہ لأنہ لم یصدر عن ولایت شرعیت، کیونکہ یہ بیع ولایت شرعیہ سے صادر نہیں ہوئی، کیوں لأنہا بالملک او باذن المالک، کیونکہ ولایت شرعیہ دو چیزوں میں سے کسی ایک ثابت ہوتی ہے، یا تو ملکیت ہو اور یا تو مالک کی اجازت ہو، یا ملکیت ہو یا وکالت ہو۔ کہتے ہیں اور ولایت شرعیہ ثابت ہوتی ہے یا تو ملک سے یا مالک کی اجازت سے۔ وقد فقدا تثنیہ ہے، اور دونوں باتیں کیا ہیں؟ مفقود ہیں، نہ یہ مالک ہیں اور نہ یہ وکیل ہیں، نہ جو ہے مالک کا اذن انہیں حاصل ہے۔ ولا انعقاد الا بالقدرت الشرعیت، اور بیع منعقد نہیں ہوتی مگر جو ہے قدرت شرعیہ سے، اور قدرت شرعیہ کیا ہوتی ہے کہ وہی ملکیت یا وکالت۔ تو دلیل بظاہر مضبوط لگ رہی ان کی بھی نہیں ہے، لیکن جواب لیجیے۔ ولنا انہ تصرف و تملیکن، کہ یہ جو ہے مالک بنانے، انہوں نے مالک تھوڑی بنایا ہے، مالک بننے کا سبب مہیا کر دیا، اب اگر ہاں کر دیں مالک ہو جائے گا۔ تو فضولی کی طرف سے مالک بنانے کا تصرف ہوا ہے، مالک نہیں بنایا ہے، مالک بنانے کا تصرف ہوا۔ وقد صدر من اہلہ، اور یہ تصرف صادر ہے کس سے؟ اہل سے، کیونکہ یہ عاقل و بالغ ہے۔ وفی محل ہی، اور اس کے محل میں کہ جس چیز کو بیچا ہے وہ بیچی جانے کے قابل ہے۔ فوجب القول بانعقادہ، تو اس بیع کے منعقد ہونے کا قول کرنا واجب ہے۔ ہاں کیوں؟ لیکن اختیار کے ساتھ نا، اذ لا ضرر فیہ للمالک ما تخییرہ، کیونکہ مالک کو اختیار دینے کے ساتھ اس میں مالک کا کوئی ضرر نہیں ہے، اگر دیکھ لے ہمارا فائدہ تو نافذ کر دے، دیکھ لے کہ ہمارا نقصان، اب انہوں نے بیچا 1,00,000 میں اور دوسرے لوگ جو ہے 1,25,000 پہلے ہی سے دے رہے تھے، تو نقصان سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو کہتے ہیں بھائی میں نہیں بیچوں گا اس کو، کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ مالک کا کوئی ضرر نہیں ہے اس کے اختیار کے ساتھ ساتھ۔ بل فیہ نفعہ، کیونکہ بلکہ اس میں مالک کا کیا ہے؟ کیسے نفع ہے؟ کہتے ہیں حیث یکفی معونۃ طلب المشتری وقرار الثمن وغیرہ، کیونکہ اسے مشتری ڈھونڈنے کی مشقت سے کفایت کر رہا ہے، مشتری کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور پھر جب کہیں اچھا صاحب آپ کتنا لیں گے، کہیں گے ہم 4,00,000 لیں گے، ارے کہا کچھ نیچے آئے، نیچے آئیے نہیں، تو وقت اپنا ضائع کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں 1,00,000 پر معاملہ طے ہو چکا ہے، کہتے ہیں یہاں مشتری کے ڈھونڈنے کی مشقت سے بھی یہ کفایت کر رہا ہے، اور ثمن کے متعین کرنے اور دوسرے معاملات سے بھی کیا ہے؟ کفایت کر رہا ہے، کہ اب ظاہر ہے کہ وہ مشتری آئے گا تو اس کی عزت خاطر تواضع کرنے پڑے گی، تو کچھ پیسہ بھی لے، پوڑی کھلاؤ، جلیبی کھلاؤ، اور ہیں 2-4 گواہ بناؤ، تو اپنا ٹائم بھی اور خرچ بھی الگ، ان سب کی جھنجھٹ سے معاذ نے بچا دیا ہے۔ وفیہ نفع العاقد، لیجیے حضرت فضولی صاحب کا بھی اس میں نفع ہے۔ کیا نفع ہے؟ ایک تو چائے وغیرہ پی چکے وہ الگ بات، دوسرے کہ لسون کلام ہی عن الالغاء، کیونکہ ان کا کلام لغو ہونے سے بچانا ہے، اگر نافذ نہیں کریں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی ککر سنڈا میں، تو اگر نافذ کر دو تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ کہتے اس لیے کہ اس کے کلام، عاقل و بالغ کے کلام کی حفاظت کرنا ہے لغو ہونے سے بچانے کے لیے۔ وفیہ نفع المشتری، لیجیے صاحب، اور اس میں مشتری کا بھی فائدہ ہے، کیوں کہ اس کو جو ہے اب گھوڑا جو ہے تلاش کرنے کی زحمت سے نجات مل گئی ہے، اور اس میں مشتری کا بھی نفع ہے، تو تو 3 طرفہ نفع ہے، تو فیثبت القدرت الشرعیہ تحصیلا لہذہ الوجوہ،
تو قدرت شرعیہ ثابت ہو گئی، تقدیراً ہوگی ان تمام فوائد کے حصول کے لیے، کہ اگر جو ہے بے کو نافع یہ ہاں کر دے تو 3 آدمیوں کا فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں جو فضولی تھا ان کے ہاں کرنے سے اب فضولی نہیں رہا، گویا تقدیراً جو ہے وہ کیا ہو گیا، وکیل ہو گیا۔ تو اس کے فضول وہاں ان کا فضولی پن جو ہے یہ وکالت میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ قدرت شرعیہ ثابت ہوگی ان تمام وجوہ کے حصول کے لیے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا کہ ولایت شرعیہ حاصل نہیں ہوتی سوا مالک کے لیے یا وکیل کے لیے، اس کا جواب ہے، کہتے ہیں کیفا، کیسے یہ آپ نے کہا کہ قدرت شرعیہ یہ ثابت نہیں ہوگی، وہ ان الاذن ثابت دلالتاً، کہ یہاں اس کے مالک کی اجازت یہاں دلالتاً اور تقدیراً ثابت ہے۔ کسی نے جو ہے قاری صاحب سے کہا اچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں یونیورسٹی جا رہے ہیں، کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ ½ کلو گاجر کا حلوہ ہے، آپ لیتے جائیے اپنے فلاں استاد کو دے دیجئے گا۔ تو ½ کلو گاجر کا حلوہ یہ جس استاد کو انہوں نے دیا ہے، لا کے دینے میں ان کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ ہاں فائدہ ہے نا۔ اور کیا کسی استاد نے ان سے کہا کہ اگر کوئی حلوہ ہم کو دے تو آپ لے لیجئے گا؟ کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن اللہ نے اتنی عقل دی ہے، انہوں نے سوچا کہ میرے اگر قبول کر لینے میں ہمارے استاد صاحب کا فائدہ ہے، اور میں لے جاؤں گا تو خوش ہو جائیں گے، دعا دیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے یا کسی نے ان کو وکیل تو نہیں بنایا ہے، لیکن ہمارا نفع یا جس کے لیے دیا ہے اس کا نفع ہے کہ نہیں؟ تو گویا ہم نے تقدیراً ان کو وکیل بنا دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے فائدے کا اگر کوئی کام ہو تو آپ ہمارے وکیل ہیں، نقصان کا کام مت کرنا، فائدے کے کام میں کیا ہے، وکیل ہے۔ تو جس چیز میں نفع ہوتا ہے تو گویا صراحتاً اگر وکیل نہ بنا جائے تو تقدیراً یہ وکالت ہے کہ نہیں؟ اور یہاں ان کا گھوڑا انہوں نے بیچ دیا، اور یہ بیچنا چاہتے تھے تو نفع کے کام انہوں نے کیا ہے، تو تقدیراً وکالت ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ جواب کتنا اچھا ہے نا، کہ کیفا، کیسے جو ہے کہ کام بغیر ولایت شرعیہ کے ہوا، کہ ان الاذن ثابت، کہ فضولی کے حق میں یہاں اجازت ثابت ہے، اگرچہ صراحتاً نہیں مگر کیا ہے، دلالتاً۔ کیوں؟ لأن العاقل یاذن فی التصرف النافع، کیونکہ عاقل کی اپنے نفع بخش معاملات میں دوسرے کو تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اگرچہ صراحتاً نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی ہمارے فائدے کے کام آپ کر سکتے ہیں، تو یہاں اس کے بائع جو بائع ہے حقیقت میں تو مالک ہے نا، تو مالک کے فائدے کے کام انہوں نے کیا ہے، اس لیے یہ اجازت کیا ہوئی، صراحتاً تو نہیں ہوئی مگر